तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हैंडसम आप लग रहे हैं। तुम वहां से इसलिए भाग कर आ गए क्योंकि उन लोगों के पास, मुझे पता है अनस, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो इसलिए तुम छुप रहे हो। क्यों अनस क्यों? तो तुम कमरे में छुप जाओगे? आपके पास वीडियो है? क्या वो वीडियो सच है? छुपने से मसले हल नहीं होते। तो ठीक है, फिर तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जाऊंगी। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता, और इस तरह से अगर हम छुपेंगे तो ना मुजरिम होते हुए ना हम मुजरिम बन जाएंगे। जिंदगी के मसलों को हल करने का तुम्हारा तरीका है। नहीं, वो हार नहीं मानता और गलत नहीं सुनता। वो लोग वहाँ तमाशा लगा रहे हैं, मैं तो अपना किरदार निभाऊंगी ना। ये बात नहीं जा सकती, इसे रोको अनस। जो सामना तुम नहीं कर सके वो मैं कर सकती हूँ। मेरे किरदार की सबसे खास बात क्या है? जो तुम नहीं कह सके वो मैं कहने जा रही हूँ। जवाब तुम नहीं दे सकते वो मेरे पास है। जो काम तुम्हें और इन सबको करने चाहिए वो मैं करूंगी। जो नजरें तुम नहीं सह सकते वो मैं निकाल कर हाथ में दे दूंगी अनस। हम दोनों साथ जाएंगे। ये मेरा छोटा भाई फहद, जिससे तुमने फहाम, वो दरअसल शर्मिंदा था ना बहुत, तो इसलिए। आपकी बहू नजर नहीं आ रही। ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता प्लीज। आई एम सो सॉरी, आ जाओ आराम से। नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है, इसकी तो अभी शादी नहीं हुई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी माशाल्लाह। बच्ची से मेरी मुलाकात हुई थी, उसने मुझे गिरने से बचाया था। टी समझते हैं, शौहर के भतीजे की बीवी है वो, पर हमने उसे बहू नहीं कभी समझा, क्योंकि लड़कियों की तैयारी तो आपको पता है ना आजकल। आई नहीं हमारे इस्तकबाल के लिए, दिखाई नहीं दे रही मुझे। इसको जाके ढूंढ के लाओ। और कौन जाएगा इसमें? ऐसा कभी हुआ है पहले कि मैंने किसी चीज की ख्वाहिश की और वो पूरी ना हुई? चटपट बात भी बंगली तक पहुंच गई। अब देखे तो सही, उसका चेहरा कितना खिला हुआ लग रहा है। मेरी तारीफ नहीं करेंगे? कितनी खुश है ना मेरी बेटी, और मेरा दिल मुतमईन है। मैं माँ हूँ ना मुरसलीन, मैंने अपनी बेटी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अम्मी कैसे पहनाऊं? मुट्ठी बंद कर ली है। आपने मेरे सवाल का जवाब न दिया। कह रही है पहले मेरी बहुत सारी तारीफें करो। बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड? अंगूठी पहनाओ ना, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। भाई अच्छी लगी हो तभी तो यहाँ आए हैं। कहने को तो मैं भी वो कह सकती हूँ जो आपने कहा। तो अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ। मुश्तबा जिंदा होके आ गया। इधर से आ रहे थे, मैं ऐसे लगा जिस तरह मेरे अब्बू की है, वो भी इसी तरह उड़ते थे। एक बार भी मुबारकबाद देने नहीं आए। मतलब सब रोक रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, अपनी गैदरिंग बनाकर बैठे हैं। शायान कहें उससे बुलाए ना, वहाँ बुला रहे हैं। तुम दोनों को अपनी अहमियत और हमारी 100 जिम्मेदारियां हैं, अभी खाना जाके लगवाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता तायाजान, आप शयान को कह दे, किसी और को कह दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं हम सबको जिल्लत से बचा रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करें तायाजान। पूरी जताने का इससे अलावा मौका नहीं मिला था। हमें जाने दें। जिल्लत वहाँ वो फहाम और सबके मोबाइल में वो वीडियो ओपन है। दोस्तों, बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से शयान का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि शयान हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और अब ताया मुरसलीन को भी ये लग रहा है कि शयान की वजह से ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है अंसा, और अब वो शयान को सज़ा दिलवा के रहेगी। इसीलिए वो ख़ुद ही शयान को सज़ा देने की कोशिश करते हैं और सबके सामने उसे थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि शयान ने ये कहा था गुस्से में कि वो सबको अंसा की वीडियो दिखाएगा, और ताया मुरसलीन को यही लगता है कि शयान ने ही अंसा और अनस की वीडियो दिखाई है सबको। इसी वजह से वो थप्पड़ मारते हैं, जिस पर अनस उन्हें कहता है कि उन्होंने बहुत देर से सही लेकिन बहुत अच्छा काम किया, जिसके बाहिस ताया मुरसलीन को भी हैरानी होती है कि अनस जैसा इंसान जो कभी भी कोई बात पलट के नहीं करता था, लेकिन अब जब से उसकी बीवी आई है अनस को भी काफ़ी बोलना आ गया है, और इसी वजह से अब उन्हें लगने लगा है कि अनस और अंसा के साथ जो कुछ भी शयान कर चुका है, अब शयान के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। शयान की वजह से ही उन्हें ये लगता है कि शहरीन की ज़िंदगी और उसकी खुशियाँ भी सफ़र करने वाली हैं, क्योंकि फहाम कुरैशी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं मुरसलीन को।
اور نہ ہی دادا اور انس کو اس سے اچھی وائبس آ رہی ہیں، اور شایان تو سخت ناپسند کرتا ہے فہام اور اس کی فیملی کو، لیکن صرف شیرین اور شازیہ ہیں جنہیں کہ یہ رشتہ بہت زیادہ شاندار لگ رہا ہے اور انہیں ہر حال میں فہام اور شیرین کی شادی کرنے کی خواہش ہے۔ لیکن فہام اپنی انگیجمنٹ والے دن بھی شیرین کو بار بار ذلیل کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کے نقص نکالتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تعریف بھی نہیں کرتا، اور جب شیرین اپنی انگیجمنٹ کا کیک اسے کھلانے کی کوشش کرتی ہے تب بھی فہام نہ خوش ہے اس انگیجمنٹ سے اور نہ ہی خوشی میں وہ کیک کھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھی شیرین کی آنکھیں نہیں کھلی، بلکہ وہ تو ابھی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ شاید شایان کی وجہ سے تھوڑا بہت غصہ ہے فہام اس سے، لیکن بہت جلد وہ فہام کو منا لے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فہام ان سے غصہ نہیں ہے، بلکہ فہام تو انتقام لینے آیا ہے شایان سے کہ کیسے وہ اس کے بھائی کو تڑپتا ہوا سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ فہام اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی کے لیے اس نے ساری پلاننگ کی ہے۔ اب کیا فہام کے ارادے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ شیرین کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا یا پھر شیرین کو بھی ایسے ہی بے عزت کرے گا جیسے شایان نے کیا ہے انسا کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انس جب تیار ہو کر تقریب میں آتا ہے تو دادا اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران اور خوش ہو جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے باپ کی چھبی لگ رہا ہے، اور دادا کو اسے دیکھ کر اپنا بیٹا یاد آ گیا، جس پر انس کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسا انہیں بتاتی ہے کہ انس کی ڈریسنگ اس نے کروائی ہے اور اس کے ابو یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں انس نے۔ تب دادا بھی اپنی گھڑی اتار کر انس کو دیتے ہیں۔ انس پہلے تو منع کرتا ہے، لیکن انسا اسے کہتی ہے کہ وہ یہ گھڑی پہن لے کیونکہ اس طریقے سے وہ اور زیادہ ہینڈسم لگے گا، اور انسا کی بات تو انس ٹالتا ہی نہیں ہے۔ فہام اور شیرین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انسا، انس اور دادا کو بہت زیادہ خوش دیکھ کر اندر ہی اندر جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیرین کو تو بہت زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فہام بار بار اس کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ہیوملیٹ کرنے کے لیے ہر وہ چیز کر رہا ہے جس سے شیرین کا خون کھول رہا ہے، لیکن وہ چپ ہے کیونکہ سارے گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شیرین نے فہام سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن شیرین یہ نہیں جانتی ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ فہام کرنے والا ہے وہ سب شیرین کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ شیرین کو یہ لگ رہا ہے کہ فہام اس سے محبت کرتا ہے، اور یہی اس کی ماں بھی شیرین کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی نے جو چاہا وہ اسے مل گیا، اسی لیے وہ کافی زیادہ خوش ہے۔ شازیہ اور مرسلین نے ہمیشہ اپنے بچوں کو جو انہوں نے مانگا وہی دیا ہے۔ اس بار مرسلین کا دماغ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کیونکہ انہیں فہام سے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی، لیکن شازیہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے فہام کے ساتھ شیرین کا رشتہ کروا کر ہی دم لیا۔ اسی وجہ سے اب بہت زیادہ خوش ہے شازیہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر، لیکن بیٹی بار بار فہام سے ذلیل ہو رہی ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہے شازیہ کو، اور شیرین اب پچھتا رہی ہے کہ کیوں اس نے فہام کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی ضد کی اور فہام اس کی عزت نہیں کر رہا۔ یہ چیز ابھی تو شیرین کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ شیرین اس سب سے مانوس ہو جائے گی، کیونکہ فہام تو نہ شیرین کی عزت کرنے والا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ فہام کو تو شیرین کبھی بھی پسند نہیں تھی، وہ تو صرف فہد کا بدلہ لینے کے لیے اور شایان کو ذلیل کرنے کے لیے شیرین کو سیڑھی بنا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیرین کو جب فہام کی اصلیت پتہ چلے گی تب تک بہت دیر ہو جائے گی؟ کیا فہام سچ میں شیرین کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے والا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتانا۔ بس تیرا ساتھ ہو میں انسا اور انس کی جوڑی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟
کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ انسا اور انس ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں؟ تو کامنٹس میں اپنی رائے بتائیے گا کہ آپ کو انسا اور انس کی اور شیرین اور فہام کی دونوں جوڑیوں میں سے سب سے زیادہ کون سی پسند ہے۔ اور شیرین جو کہ یہ سوچ رہی ہے کہ فہام کے لیے اس نے انس کو ٹھکرایا ہے یا انس جس سے وہ بچپن سے ہی بے عزت کرتی آئی ہے، اب جب شیرین یہ دیکھے گی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے گناہ گار نے سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ انسا چھپ کر بیٹھ جائے، لیکن انسا اتنی بزدل نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کا گناہ اپنے سر پر لے اور چھپ کر بیٹھ جائے۔ اسی لیے جب انس اس سے آ کر کہتا ہے کہ فہام اور اس کے دوستوں کے موبائل میں وہی ویڈیو چل رہی ہے، تب انس وہاں سے چھپنا چاہتا ہے، لیکن انسا یہ بول کر دوبارہ سے دعوت میں جانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اتنے لوز کیریکٹر کی نہیں ہے اور کسی اور کے کیے گناہ کی سزا بنانا نہیں چاہتی وہ اپنے آپ کو، اور نہ ہی وہ یہ ساری باتیں برداشت کرے گی۔ اس کا چھپنا تو یہی ثابت کر رہا ہے کہ شاید انسا ہی غلط ہے، لیکن نہ تو انسا غلط ہے اور نہ ہی وہ کسی سے چھپے گی۔ اور شایان کو بھی انسا کی باتیں پھر سمجھ آنے لگتی ہیں کہ اس طریقے سے چھپ کر تو وہ سب کو یہی ثابت کر رہا ہے کہ شاید وہ ہی غلط ہے اور ان کی ویڈیو چھوٹی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب انسا وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے پھر سے دعوت میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی شایان کی وجہ سے ڈر کے بھاگ رہا انس بھی واپس سے دعوت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں مقابلہ کریں گے، اور یہی کیا انس نے۔ انس انسا کے ساتھ دعوت کے اندر گیا اور وہاں سب لوگوں کو حقیقت بتانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ وہ دونوں وکٹم ہیں اور ان کے ساتھ یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اب حمزہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ تو انسا کو نہ ہی کسی اور کو بتا سکتا ہے کہ یہ گناہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے تایا زاد بھائی شایان کا ہے، اور اسی لیے انسا کو عزت دینے کے لیے شایان سے جو گناہ ہوا اسے چھپانے کے لیے ہی انس نے انسا سے نکاح بھی کیا، لیکن ابھی تک مرسلین اس بات کو نہیں مان رہے۔ انہیں یہی لگ رہا ہے کہ اگر شایان نے یہ کہا تھا کہ سب کو ان کی ویڈیو دکھا دوں گا تو شاید یہ ویڈیو ابھی بھی شایان نہیں دکھائی ہے، جبکہ اس بار شایان نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرسلین نے کس طریقے سے شایان کو تھپڑ مارا، اور اس بات پر انس نے بھی کہا کہ اگر تایا جان پہلے یہ تھپڑ مار دیتے تو شاید اس کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ اس حد تک گرتا اور انسا کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن مرسلین کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، اور ادھر فہام بھی اپنی انگیجمنٹ والے دن بار بار شہرین کو ذلیل کر رہا تھا، لیکن محبت کی پٹی جس لڑکی کی آنکھوں پر بندھی ہو وہ بار بار اس سب کو اگنور کر رہی تھی۔ جس طریقے سے فہام نے کہا کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرے گا تو وہ رنگ نہیں پہنے گی، سب کے سامنے شہرین کو یہ بات سن کر کافی سکی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن جب فہام نے کیک بھی نہیں کھایا انگیجمنٹ کا تب بھی شہرین کو عجیب لگا، لیکن وہ اپنی محبت کو پانے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھی، اسی لیے اسے یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو لڑکا اپنے بھائی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہو وہ آخر اپنے بھائی کو اتنی تکلیف دینے والے شخص سے شادی کیسے کر سکتا ہے۔ اسی لیے سب کے سمجھانے کے باوجود بھی شہرین یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فہام جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ شہرین جو کہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت ہے، اسی لیے فہام نے اپنے بھائی کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھا اور اس سے محبت کر بیٹھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور فہام تو صرف اپنے بھائی کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔
اس سے شایان سے اور اسی لیے اس نے شہرین کو ٹریپ کیا ہے اور اب شہرین جو یہ سوچ رہی ہے کہ فہم اس سے محبت کرتا تھا اسی لیے اس کا رشتہ لے آیا ہے اور اسی لیے اب شہرین کا باپ تو ابھی تک بھی مطمئن نہیں ہے اور فہم بھی جب اسٹیج پر بیٹھ کر شہرین کو یہ کہے گا کہ اگر اس کی فیملی میں اس کے مرد جتنے بھی ہیں وہ شاید ان کی شادی سے راضی نہیں ہیں اور اسی لیے کوئی بھی وہاں نظر نہیں آ رہا، جس پر شہرین فوراً ہی فہم کو صفائیاں دے گی کہ آخر کوئی بھی نظر کیوں نہیں آ رہا۔ ایک طرف تو وہ یہ بتائے گی کہ انس کی اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں اور نہ ہی انس اس کا بھائی ہے، اور انس کو جب انگیجمنٹ کے وقت آتا ہوا دیکھے گی شہرین تب بھی اسے احساس ہوگا کہ انس کس قدر پروقار لگ رہا ہے اور شہرین نے شاید اپنے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن شہرین کو اب بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری انسا کی وہ بد دعائیں ہیں جو اس نے بہت روتے ہوئے شایان کو دی تھیں، یعنی کہ جس نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اسے دی تھیں کہ اس کی فیملی میں کسی بھی اس کی ماں اور بہن سے ہی یہ خمیازہ بھگتا جائے گا۔ تب بھی انس نے اسے روکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا شروع سے ہی کہ شایان نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ اب انس جب انسا کی اتنی بے عزتی دیکھے گا اور اسے سب کو یہی لگے گا کہ اس بار بھی انسا کی ویڈیو شایان نے ہی لیک کی ہے تو تب وہ کہے گا دادا جی سے کہ وہ اپنی قسم واپس لے لیں، اور یہیں پر آ کر انسا کو حیرانی ہوگی کہ آخر انس اس سب کے بارے میں جانتے بوجھتے کیسے خاموش تھا، جبکہ انسا بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے مجرموں کو ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ اور جب انسا کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ شایان نے کیا ہے تب تو انسا فوراً ہی شایان کے بارے میں اپنے انکل صدیقی کو بتا دے گی کہ وہ شایان کو ریسٹ کر لیں، اور انکل صدیقی بھی سمجھ جائیں گے کہ شایان جیسا بد فطرت لڑکا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کیا ہوگا جب مرسلین معافیا مانگیں گے انسا سے، لیکن پوری زندگی کے لیے تو وہ ذلیل نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ شایان کو سزا دلوا کر ہی رہے گی، اور بار بار ان کی اپنی فیملی جس طریقے سے انسا کو ذلیل کرتی ہے یہ بات بھی سب جانتے ہیں۔ انسا یہی کہے گی کہ باقی لوگوں کا تو آپ چھوڑ دیں، اگر آپ کی فیملی کو یہ سب کچھ پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ ویڈیو بنانے والا شایان ہے تو پھر وہ لوگ مجھے بار بار ذلیل کیوں کرتے تھے، وہ میرے ذہن سے یہ چیز کیوں نہیں نکالتے تھے، اور آپ کی فیملی ہی کی وجہ سے آج میں شایان کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی زیادہ ڈیسپریٹ تھی کہ میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ اور تب شازیہ کو اندازہ ہوگا کہ اکلوتے بیٹے کو اگر سائبر کرائم والوں نے پکڑ لیا تو اس کا مستقبل تو تاریک ہو جائے گا۔ شازیہ اور مرسلین اسی دن سے ڈر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان پر کنٹرول بھی نہیں رکھ پاتے، اور اسی لیے بار بار شازیہ بھی انسا کو اس ویڈیو کے حوالے سے تانے دیتی ہیں، جس وجہ سے انسا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنے مجرم کو ڈھونڈ کر رہے گی۔ اور جب انس یہ باتیں تایا کی ساری باتیں جب کرتا ہے دادا کے سامنے تو دادا کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے انس کو قسم دے کر کس قدر بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جو اپنی بیوی کو لباس سمجھتے ہوئے بھی اس کی عزت نہیں کر پا رہا، اور اس کی عزت کا محافظ ہو کر بھی وہ انسا کو عزت نہیں دلا پا رہا۔ شاید اب دادا بھی اس قسم سے آزاد کر دیں گے انس کو، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ انس بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ انسا انس کی بہت عزت کرتی ہے کیونکہ انس نے انسا کا ساتھ جب دیا جب اس کے سگے بھائی نے اسے بے یار و مددگار دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسے میں انس نے نہ صرف انسا سے نکاح کیا بلکہ اس نے انسا کے نام اپنی پوری جائیداد یعنی کہ اپنا گھر بھی کر دیا۔ یہ دیکھ کر انسا کو کافی زیادہ حیرانی ہوئی کہ انس اس کے نام اپنا گھر کیسے کر سکتا ہے، لیکن انس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہر قدم پر انسا کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسا انس کے ساتھ کافی زیادہ خوش اور مطمئن ہے۔ لیکن ابھی تک انسا اور انس کے بیچ میں میاں بیوی والا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکا ہے، اس کے باوجود بھی انسا انس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، کیونکہ جب اس کا بھائی اسے
आरिफ घर से निकालने की कोशिश करता है, तब भी वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए और कितना भी आप मुझे कहें, ना तो मैं अपना हक छोड़ूंगी और ना ही अनस के साथ आए बिना यहाँ पर मानूंगी, क्योंकि अनस मुझसे मोहब्बत करता है और मेरा शौहर है और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसलिए मैं आप जैसे लोगों के लिए अपने शौहर का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। और जब वो अनस की ताई शहरीन की सास के कहने पर बुलाने के लिए आती हैं अनस और अंसा को, तब अनस को तैयार करने के लिए अंसा अपने अब्बू की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं जिन चीज़ों के साथ अंसा की, वो चीज़ें अनस को पहनने के लिए देती है और कहती है कि हमें भी पार्टी में बहुत अच्छा बन के जाना है। और यही होता है। अनस इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि दादा को लगता है कि उनका बेटा यानी कि मुश्तबा अनस के वालिद ज़िंदा होकर आ गए हों, क्योंकि वो भी इसी तरह की ड्रेसिंग करते थे। तब अंसा उन्हें बताती है कि ये सारी चीज़ें अंसा के वालिद की हैं और अंसा ने ही अनस को पहनने के लिए दिए हैं, जिसकी वजह से दादा को ये एहसास होता है कि अंसा बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है अनस के लिए, क्योंकि वो कभी भी अनस का साथ नहीं छोड़ेगी। और यही वजह है कि अब दादा भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो चुके हैं। और जब से पप्पो को ये पता चला है कि अंसा और अनस एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन रहने लगे हैं, तो उन्हें भी मोहब्बत के इस सफ़र में अंसा और अनस दे रहे हैं एक दूसरे का साथ। तो क्या आप भी हैं अंसा और अनस के साथ? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा, क्या अंसा सच में शयान तक पहुंच पाएगी? क्या अनस कब बताएगा अंसा को कि उसका गुनहगार तो इसी घर में इसी छत के नीचे रहता है, और ना सिर्फ रहता है बल्कि बार बार अंसा को टीस भी करता है, लेकिन अनस दादा की कसम की वजह से मजबूर है। और जब ये बातें अंसा को पता चलेंगी तो क्या अंसा इन बातों को समझेगी या फिर वो किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए अनस से लड़ेगी कि आखिर उसने सब कुछ पता होने के बावजूद उससे ये हकीकत, उसकी ज़िंदगी का इतनी बड़ी बात आखिर कैसे छुपा ली? क्या अनस ये सारी बातें कभी भी अंसा के साथ शेयर कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है? कौन सी चीज़ है जिसने आपको पाकिस्तानी ड्रामों का फ़ैन बनाया हुआ है? और कौन से पाकिस्तानी ड्रामा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बस तेरा साथ हो या इसके अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जो आप बहुत शौक़ से देखते हैं? पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि पाकिस्तान के ड्रामों में सबसे ख़ास आपको क्या लगता है और क्या चीज़ है जिसने आपको पाकिस्तानी ड्रामों का फ़ैन बनाया हुआ है? पाकिस्तानी ड्रामे आजकल दुनिया भर में देखे जाते हैं और यही वजह है कि दिन ब दिन पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। तो क्या आपको भी पाकिस्तानी ड्रामे इतने ही पसंद हैं या अपनी पूरी फैमिली में सिर्फ आप पाकिस्तानी ड्रामों को फॉलो करते हैं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस हिस्से से बस तेरा साथ ड्रामा फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी पाकिस्तानी हैं तो इसलिए पाकिस्तानी ड्रामे शुरू से देखते आए हैं, या फिर अभी जैसे ग्लोबली पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ हुआ है और बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है, तो आपने भी कुछ अरसे से ही पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू किए हैं? और कौन कौन से पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जो अभी तक आप देख चुके हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अंसा और अनस की लव स्टोरी के आप कितने ज़्यादा मुंतज़िर हैं? आपको क्या लगता है कि अंसा और अनस की लव स्टोरी आखिर कब शुरू होगी? और इस सब के लिए आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि अंसा
بہت ہی زیادہ کلیئر لڑکی ہے اور وہ ایسے جذباتی چیزوں کو نہیں مانتی، لیکن انس نے آہستہ آہستہ انسا کو اپنا فین کر لیا ہے۔ انسا کے دل میں تو انس کی بہت زیادہ عزت ہو چکی ہے۔ کیا اب انسا انس سے محبت بھی کر پائے گی یا پھر دونوں ایسے ہی ایک دوسرے سے چھپتے رہیں گے؟ رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، کامنٹ کیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز سب سے اچھی لگی اور کیا چیز آپ کو اس ڈرامے کی ناپسند آئی۔ ہر ڈرامے میں کوئی نہ کوئی انسان یا کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں۔ بس میرا ساتھ اور ڈرامے کے کس سین یا کس سچویشن سے آپ نے ریلیٹ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسا اور انس کے بیچ میں جب یہ راز کھلے گا کہ یہ سب کچھ شایان نے کیا ہے تو انسا اور انس کے بیچ میں دوریاں بڑھ جائیں گی، یا پھر انسا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ انس دادا جی کی قسم کی وجہ سے مجبور تھا؟ انس کو اپنی غلطی ماننے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ وہ انسا کا محافظ ہے اور اسی نے انسا سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ اس کے باوجود بھی انس شرمندہ نہیں ہے کیونکہ اس نے صرف دادا کی قسم نبھانے کے لیے سب کچھ کیا، اور دادا جو کہ اب کافی شرمندہ نظر آ رہے ہیں جب انس اور انسا کی بھرے مجمع میں بے عزتی دیکھتے ہیں، تب دادا کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے انس کو اپنی قسم دے کر غلط کیا ہے۔ مرسلین بھی اب شایان کو سب کے سامنے تھپڑ مارتے ہیں صرف انس کو یہ فیل کروانے کے لیے کہ وہ شایان کو سپورٹ نہیں کرتے، جس پر انس انہیں کہتا ہے کہ اگر یہ تھپڑ وہ اسے پہلے مار دیتے تو شاید آج انسا اور انس کا معاملہ کافی مختلف ہوتا اور انسا اس قدر ذلیل و خوار نہ ہو رہی ہوتی بنا کچھ غلط کیے۔ انسا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ہے اور انسا چاہتی ہے کہ انس بھی اس کی طرح مضبوط ہو جائے، اور انس آہستہ آہستہ انسا کے ساتھ رہ کر کافی مضبوط ہونے بھی لگا ہے، کیونکہ انسا اور انس کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے بعد انسا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسا بھی بنا انس کو محسوس کروائے اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ لا رہی ہے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پارٹی میں جاتے ہیں تب شہرین کو بھی ایک لمحے کے لیے سکتہ ہو جاتا ہے انس کو دیکھ کر کہ انس جسے وہ ساری زندگی اتنا برا کہتی آئی تھی، لیکن اب کسی کی ذرا سی توجہ اور محبت سے انس پوری محفل میں چھایا ہوا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی انگیجمنٹ کی رنگ پہننا بھی بھول گئی تھی، جسے فہام نے ٹوکتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ تب اس نے اپنی رنگ فہام کے ہاتھ میں ڈالی اور فہام جو کہ اس چیز سے کافی زیادہ اپسیٹ ہو رہا ہے کہ جیسا وہ چاہتا تھا ویسا پروٹوکول اسے یہاں نہیں ملا، اسی لیے فہام کہتا ہے شہرین کو کہ اس کے بھائی اس شادی سے خوش نہیں ہے اور نہ ہی اس کے گھر کا کوئی بھی مرد فہام کو وہ عزت دے رہا ہے، جس پر شہرین بے چین ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے بھائی کو بلا لیتی ہوں، ویسے بھی انس میرا بھائی نہیں ہے اور وہ صرف دادا کی وجہ سے یہاں پر رہتا ہے۔ اسی لیے جب انس اور انسا کی ویڈیو فہام دکھانے کی کوشش کرتا ہے انس کو، تب بھی شہرین منع کرتی ہے، لیکن فہام تو آیا ہی یہاں پر سب کو ذلیل کرنے ہیں، اسی لیے وہ انس کو موبائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس موبائل سے ہماری کچھ پکچرز بنا دو، جس پر انس وہ موبائل تھامتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس موبائل میں انسا اور انس کی وہی نازیبا ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر انس کو سکتہ ہو جاتا ہے اور وہ فہام کے اوپر موبائل کو پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے فہام اور اس کے دوست کافی انجوائے کرتے ہیں، لیکن شیرین کو کافی سکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور
فہام جان بوجھ کے شیرین کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی اس سے کہتا ہے کہ اگر سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے انویسٹیگیشن کروانی چاہیے تھی منگنی سے پہلے، تو فہام نے کیوں نہیں کروائی؟ اگر فہام ایسا کر لیتا تو آج شیرین کے ساتھ فہام کی انگیجمنٹ نہ ہو رہی ہوتی۔ یہی پوچھتی ہے شیرین کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ پہلے پتہ چل جاتا تو کیا آپ مجھ سے انگیجمنٹ کرنے نہ آتے؟ جس پر فہام چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تو ہر حال میں شیرین سے انگیجمنٹ کرنی ہے، اور شیرین کو اس نے بدلہ بھی لینا ہے اپنے بھائی فہد کا، جسے کہ شایان بننے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور اپنے بھائی کی اتنی تکلیف فہام قریشی کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ اسی لیے اس نے شیرین سے انگیجمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن فہد اور اس کی ماں نہیں جانتے کہ فہام کے ذہن میں کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ وہ تو فہام کی خوشی کے لیے انگیجمنٹ کرنے آ چکے ہیں، اور یہاں پر آ کر بھی فہام کی ماں انسا کے بارے میں پوچھتی ہے، تب ہی شازیہ انسا اور انس کو دعوت میں آنے کی اجازت دیتی ہیں، ورنہ تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انسا اور انس شہرین کی انگیجمنٹ میں پیر بھی نہ رکھیں، اور انسا نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ انس کے ساتھ تیار ہو کر کہیں گھومنے جائے گی۔ لیکن ایسے میں جب فہام کی ماں نے پوچھا انسا کے بارے میں، تو پھر شازیہ کو مرسلین کہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب اسے انسا کو اس دعوت میں لانا ہی پڑے گا۔ اور جب شازیہ جاتی ہے تب بھی انسا بھرپور بھرم دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی دوست کے گھر انوائٹڈ ہے اور وہیں جا کر وہ ڈنر کرنے والی ہے، جس پر وہ اس سے پوچھتی ہے شازیہ کہ آخر کون ہے جس نے تمہاری بھی دعوت کر دی؟ شیرین کہتی ہے کہ وہ عیشا کے گھر یعنی صدیقی صاحب کے گھر انوائٹڈ ہے، جسے سن کر کافی زیادہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں شازیہ کے، اور وہ کہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن تمہیں اس پارٹی میں ضرور آنا ہے۔ اور جب وہ چلی جاتی ہے یہ بول کر، تب انسا اسے پوچھتا ہے کہ آخر عشا نے اسے کب دعوت دے دی اور کب وہ اس کے گھر جانے والی تھی، جس پر انسا اسے بتاتی ہے کہ صرف شازیہ کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں کہی تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تمہاری تائی بلانے آ گئی ہیں تو کیا بس ہم اس لیے دعوت میں چلے جائیں؟ جس پر انس اسے کہتا ہے کہ یہ گھر کی باتیں ہیں اور انہیں ایسے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو انسا بھی تیار ہو کر اور انس کو بھی اپنی طرح خوبصورت سا تیار کروا کر پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ پارٹی میں داخل ہوتے ہیں سب کو کافی زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ انس جیسا لڑکا جسے ہمیشہ سب نے ڈیگریڈ کیا ہے، آج 4 دن اپنی بیوی کے ساتھ کیا رہا کہ پارٹی میں آنے کا نہ صرف اسے سلیقہ آ گیا ہے بلکہ وہ پارٹی میں آتے ہوئے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اور یہی بات فہام قریشی کو بہت زیادہ چبھتی ہے کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کوئی اس سے بھی زیادہ اس پارٹی میں، اور پھر اس نے فہام قریشی کو مسلسل اگنور بھی کیا، اور یہی چیز فہام قریشی کو بہت بری لگتی ہے۔ اور وہ جو شہرین کو بار بار ذلیل کر رہا تھا یہ موقع کیسے جانے دیتا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی فیملی کے سارے مردوں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ اس انگیجمنٹ سے خوش کیوں نہیں ہے۔ شہرین ایک دم سے گھبرا جاتی ہے کہ آخر فہام کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا۔ ابھی بھی فہام سے اچھی وائبس نہیں آ رہی ہیں، نہ تو شہرین کے باپ کو اور نہ ہی اس کے بھائی کو، اس لیے وہ غصہ ہوتے ہیں، اور ایسے میں انسا اور شایان کی ایک بار پھر سے منہ ماری ہو جاتی ہے، جس پر شایان سے کہتا ہے کہ وہ جو عزت دار بنی پھر رہی ہے تو سارے مہمانوں کو وہ اس کی ویڈیو دکھا دے گا، جس پر انسا دبتی نہیں ہے شایان سے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس سے نہ دبے گی، اور انس کو بلا کر کہتی ہے کہ وہ شایان کا منہ توڑ دے، اور انس بھی کافی زیادہ غصے میں اس کی طرف نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ اپنے تایا کو بھی کہتا ہے کہ اگر یہ زندہ رہا تو ہی یہ
वीडियो दिखाएगा मेहमानों को, जिस पर उसके ताया को भी हैरानी होती है कि अनस को आज हो क्या गया है। और फिर जब सबकी वीडियो देखकर अनस अंसा का हाथ पकड़कर दावत से निकलता है, तब भी उसकी ताया को हैरानी होती है कि आखिर वो अनस ऐसे क्यों जा रहा है। और फ़ौरन ही ताया ताई वेन्यू के बाहर जाकर अनस को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें बार बार जलील क्यों कर रहा है। अगर थोड़ी सी अहमियत उसे मिल रही है तो उनके सर पर क्यों चढ़ रहा है। जिस पर अनस उन्हें बताता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि फ़हाम के दोस्तों के मोबाइल में वो वीडियो चल रही है, जिस पर शाज़िया और मुरसलीन उन्हें कहेंगे कि वो यहाँ से चले जाए और शाज़िया और मुरसलीन सारा मामला सुलझा लेंगे। लेकिन अनस को अंदाज़ा हो चुका है कि अब ये बात और ज़्यादा बिगड़ेगी। लेकिन जब अंसा सुनती है कि अनस इसलिए मुँह छुपाकर भाग रहा है, तब अंसा अनस को और मुरसलीन को जलील करती है और उन्हें कहती है कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करेगी और वो तमाशा नहीं लगने देगी अपनी इज्जत का, और वहाँ जाएगी और सबको बोलेगी कि ये वीडियो झूठ है, इसलिए वो किसी से भी न छुपेगी और ना ही कुछ करेगी। और जब अनस अंसा का अज़म देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अंसा के साथ कितना गलत कर रहा है। इसीलिए वो जाता है और पार्टी में सबको और ये बोलता है कि आखिर वो लोग उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते और ये वीडियो फेक है, इस सब को पता होना चाहिए। और अनस की बातों पर फ़हाम की माँ तो फ़ौरन से यकीन ले आती है, लेकिन जिस तरीके से पूरी तकरीब में चमकैयाँ हो रही होती हैं, इसे देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो फ़हाम की इंगेजमेंट रखे शहरीन के साथ या फिर तोड़ दे। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और शहरीन जब कॉल करके फ़हाम को कहती है कि क्या वो उसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है, तब फ़हाम काफ़ी सारी बातें और ऐसी करता है जिससे शहरीन को ये लगता है कि उसकी फ़हाम की नज़र में कोई इज़्ज़त कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी शहरीन इस सब को अपना वहम समझकर टाल देती है, क्योंकि शहरीन को फ़हाम का लाइफस्टाइल जीना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरेगी। यही वजह है कि फ़हाम भी उसे खूब यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि चाहे जो भी हो जाए अब शहरीन उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसीलिए वो उसको बार बार जलील कर रहा है। और इसी चीज़ से शयान, मुरसलीन, दादा और अनस डर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी शीरीन की तरह वो फ़हाम से मोहब्बत नहीं रखते हैं। इसीलिए वो फ़हाम की आंखों में वो सारी चीज़ें देख रहे थे कि वो सिर्फ इंतकाम लेने के लिए इंगेजमेंट कर रहा है। क्या अंजाम होने वाला है शीरीन का? क्या फ़हाम सच में शीरीन से कोई भयानक इंतकाम लेने वाला है? क्योंकि अपने भाई की तकलीफ़ का बदला तो वो ज़रूर लेगा। जिस तरीके से दावत में एंटर होते ही वो शयान को जलील करता है और उसे कहता है कि वो उसके भाई को छोड़कर भाग गया था। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ को हैरानी होती है और वो उसे टोकती हैं कि फ़हाम ऐसी बातें ना करे। लेकिन फ़हाम तो ऐसी बातें करेगा यही सोचकर तो उसने शीरीन से इंगेजमेंट की हामी भरी है, वरना फ़हाम तो लड़कियों से दोस्ती करता है और उन्हें छोड़ देता है। लेकिन अब उन्होंने सारी प्लानिंग के तहत शीरीन से इंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है ताकि शीरीन के ज़रिए अनस और शयान से बदला ले सके। वो नहीं जानते हैं कि शयान से बदला तो खुद अंसा भी लेना चाहती है, क्योंकि अंसा की ये घटिया वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शयान ही है, और ये बात सब जानते हैं। इसीलिए जब मुरसलीन को ये लगेगा कि अनस की और अंसा के गुस्से में शयान ने जानबूझ के शहरीन की इंगेजमेंट वाले दिन ये वीडियो सबके मोबाइलों में भेजी है, तब वो शयान को थप्पड़ मारेंगे तो अनस भी उन्हें कहेगा कि ताया ये थप्पड़ आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था। अगर आप ये सब पहले कर देते तो आज हमें ये सब कुछ भुगतना ना पड़ता। और इसी बात का एहसास बहुत जल्द मुरसलीन को होगा कि अगर वो अपने बच्चों की सख्ती से तरबियत करते
تو شاید ان کے بچے اتنے خودسر اور بدتمیز نہ ہوتے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے اور ان کی عزت بڑھاتے جیسے کہ انس بڑھاتا ہے اپنی اور تایا کی۔ لیکن ابھی تک انس کو وہ مقام نہیں مل سکا جس کا وہ حقدار ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں انسا آ چکی ہے، اور انسا نہ صرف انس کو بلکہ ہر ایک کو ایسا ہی مقام دلانے والی ہے۔